بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یزید کی حکومت کا زمانہ تھا جو مکہ اور مدینہ سے بہت دور کوفہ کی سرزمین کا حاکم تھا۔ اس کا کردار ایسا نہ تھا کہ تمام مسلمان اسے خلیفہ مان لیتے، اور تو اور کوفے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ کوفہ اور عراق میں زیادہ تر مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے پیغامات مسلسل آتے رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کر معلوم کریں حالات کیسے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو واقعی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر پھر یہ ہوا کہ ظالم یزید اور اس کے طرفداروں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانگی کی تیاری کی تو ہمدردی رکھنے والوں نے کہا، حضرت آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ بہت لالچی ہیں، ممکن ہے جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن جائیں۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ہمدردوں کو ایک ہی جواب دیا کہ میں اطلاع دے چکا ہوں اور روانگی کا ارادہ کر لیا ہے۔ آخری 2 ذی الحجہ 60 ہجری بروز پیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں اور جان نثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ کو بڑا دکھ پہنچا۔ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ جمعرات کا دن تھا جب حسینی قافلہ کربلا کے میدان میں آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے گاڑنے کا حکم دیا۔ قریب ہی فرات کا دریا بہہ رہا تھا، دشمنوں نے وہاں سے خیمے اکھاڑنے کی دھمکی دے دی، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کس کی مجال ہے جو ہمارے خیمے یہاں سے ہٹائے۔ 3 تاریخ سے یزیدی لشکر کربلا کے میدان میں بڑھتا گیا۔ 4 محرم کو یزیدی لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ 6 محرم کو یہ دھمکی ملی کہ یزید کی بیعت کر لو، نہیں تو تمام قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا سر یزید کے دربار میں بھیجا جائے گا۔ یہ دھمکی ایک اعلان جنگ تھی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ 7 محرم سے دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے اور حسینی قافلہ بوند بوند پانی کو ترسنے لگا۔ لیکن خواتین اور مرد اتنے صابر کہ اپنے ایمان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر اللہ کی رضا کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھنے والے تھے۔ 9 محرم کو جب یزید کی فوجیں حسینی قافلے کے خیموں کی طرف بڑھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ سورج غروب ہوا، رات کی تاریکی ہر طرف پھیل گئی۔ عبادت کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفیقوں اور سب گھر والوں سے فرمایا، یزیدی لشکر کے سامنے میرا یہ آخری دن ہے، میں تم سب کو اپنی جان بچا کر یہاں سے چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر سب بے چین ہو گئے اور سب نے ہر حال میں اپنی جانیں قربان کرنے کا اعلان کیا۔ پوری رات عبادت میں گزاری۔ 10 محرم کو یزید کے لشکر نے آگے بڑھ کر جنگ کرنا چاہی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے قتل میں جلدی نہ کرو، پہلے وہ حق بات سن لو جس کا کہنا مجھ پر واجب ہے۔ دشمنوں پر بھلا کیا اثر ہوتا؟ یزید کی فوج نے بھرپور حملے شروع کر دیے۔ ایک ایک کر کے تمام جان نثار جنگ کرتے ہوئے شہید پائے گئے۔ میدان کربلا کے آخری شہید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے جان نثاروں پر جو ظلم ڈھائے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو قبول نہ کیا، حق کا پرچم سر بلند رکھا
اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔